بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عشرہ ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے اور عشرہ ذوالحجہ میں 4 خاص اعمال ہیں۔ پہلا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت ذوالحجہ کا چاند دیکھے اسے اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہیں کاٹنا چاہیے جب تک قربانی نہ کر لے۔ ایک مختصر سے عمل سے اللہ کے کرم سے انہوں جاج کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی جو وہاں حج کر رہے ہیں۔ دوسرا عمل 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ یہ تو سارے اہل ایمان جانتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کے دن عشرہ ذی الحجہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ ایک ایک دن کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، اور ایک ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی بہت بڑا محبوب عمل ہے اور خاص عمل ہے ذی الحجہ کا۔ تیسرا عمل ہے تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق عرفہ کے دن کی فجر سے شروع ہوتی ہیں اور 13ویں ذی الحجہ کو عصر کے وقت ختم ہوتی ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اونچی آواز میں تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ عورت آہستہ آواز میں پڑھ لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چوتھا اور آخری عمل عشرہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں سب سے افضل عمل قربانی کا عمل ہے، جو صرف ذی الحجہ کی 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ میں انجام دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال انسان قربانی کرتے رہے، جانور ذبح کرتے رہے تو اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملتا۔ قربانی کی جو روح ہے نا، اور جو اس کی اصل حقیقت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے اس کی اثر روح اور حقیقت تعمیل حکم ملتی ہے۔ مالک کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ اصل قربانی کی روح ہے۔ مالک حکم ہوا کہ بیٹا قربان کریں، بس بے چوں چرا قربانی پیش کر دی۔ انہوں نے اپنی رحمت سے بیٹے کے بجائے مینڈے کی قربانی کا حکم فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بھی فوری تعمیل کی۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ یادگار قیامت تک قائم رکھنا ہے، تو منظور ہوئی تو تمام مسلمانوں کو قربانی کا حکم دے دیا۔ تو عید کا دن آتے ہی مسلمان اس حکم کی تعمیل میں لاکھوں کروڑوں جانوروں کا خون بہا دیتے ہیں۔ یہ سب تعمیل حکم کی روشن مثالیں ہیں۔ تو اصل چیز حکم کو بجا لانا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانیوں سے کیا ضرورت ہے۔ ان تک جانوروں کا گوشت اور خون پہنچتا ہی نہیں ہے، بلکہ اخلاص و تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو قربانی کی اثر روح اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسلمان اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ جانور کی قربانی میں بھی یہی حکم پوشیدہ ہے، یہ حکمت ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک ایک کر کے ذبح کر دو۔ ہم صرف جانور کی قربانی پر خوش ہیں، اصل مقصد تو خواہشات کو قربان کرنا تھا، لیکن قرآن یہ ہمیں بار بار ترغیب دیتے ہیں، لیکن آج ہم نے نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کے بجائے ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ 4 اعمال ہیں، ایک جو ہاتھ کے ناخن بال کاٹنے کا حکم، دوسرا 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، تیسرا تکبیرات تشریق، اور چوتھی جو ہے اس دنوں میں قربانی کرنا، یہی اصل پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں ان کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب ایمان جو ہے جانور کی قربانی کرتے وقت یہ ثابت کر دے کہ یا اللہ ہم نے حکم پورا کیا ہے، تیرے حکم کی تعمیل میں جانور ذبح کر دیے، تیرا حکم ہوتا تو بیٹے بھی ذبح کر دیتے، بلکہ اپنے آپ کو بھی ذبح کر دیتے۔ آزاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے لیے واقعی جانے دینے والے تھے، مگر افسوس کہ جانوروں کی قربانی تو کر دی، مگر اس سے آگے دوسرے اعمال کی تعمیل ہم نہیں کر سکے۔ ذو الحجہ کے 10 دن کی فضیلت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذو الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اتنا پسند ہے کہ اتنا اور دنوں میں نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ عمل صالح کیا جہاد سے بھی زیادہ رتبہ رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جہاد سے بھی زیادہ رتبہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بہترین قربانی مینڈا اور دمبا کی ہے۔ جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ پر مقیم پر واجب ہوتی ہے، جس کی ملک میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو،
اور وہ ضروریات اصلیہ سے زیادہ ہوں۔ اس کے آگے پھر آگے چل کے گوشت تقسیم کرنے کا مرحلہ آتا ہے، جانور کی عمریں آتی ہیں، پھر آگے جو جانور کی ذبح کرنے کے بعد کھال کا ذکر آتا ہے، وہ بھی مدارس کا زیادہ حقدار ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کی ہم سب کو تو